اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ننھے منھے پیارے بچوں، السلام علیکم۔ لائف ویب ٹی وی کی نئی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مزے کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ چلیے تو پھر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، چلیں تو پھر پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم کلاس 3 میں مطالعہ اسلام کا سبق پڑھیں گے۔ جلدی سے سب بچے اپنے بیگ میں سے بک نکال لیں، ہم پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم 3 کلاس میں سبق نمبر 2 میں رسالت کے بارے میں جانیں گے۔ اس سبق میں آپ جانیں گے ایک استاد اپنے اسٹوڈنٹس کو رسالت کے بارے میں بتا رہا ہے، اس کے بتاتا ہے رسالت کسے کہتے ہیں، اور اس کے جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی بہت دلچسپی سے وہ بات سنتے ہیں کہ رسالت کسے کہتے ہیں۔ تو آپ سب نے بھی پوری توجہ کے ساتھ اس چیپٹر کو سننا ہے اور جاننا ہے رسالت کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں بھی پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ استاد صاحب نے کمرہ جماعت میں داخل ہوتے ہی سلام کیا۔ جیسے ٹیچرز کلاس میں آتے ہیں تو پھر انہوں نے کیا کرتے ہیں؟ سلام، ویری گڈ، اور بچوں سے ان کی خیریت دریافت کی۔ بچوں نے اسلام کا جواب دیا۔ استاد صاحب نے بچوں سے کہا آج ہم رسالت کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسے ہم آج رسالت کے بارے میں پڑھیں، اس طرح آپ کے سبق میں بھی وہ ٹیچر آپ کو کیا سکھانا چاہ رہے ہیں؟ رسالت۔ چلیں پھر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو کیا سکھانا چاہ رہے ہیں؟ رسالت۔ یہ سبق ہم ایک ٹیچر اور ان کے اسٹوڈنٹ میں رسالت کے بارے میں جانیں گے، ٹھیک ہے؟ پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اسٹوڈنٹ نیم لکھا ہوا ہے عثمان۔ اب وہ ٹیچر سے کوشچن پوچھے گا، جناب سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ رسالت کا کیا مطلب ہے۔ اب اپنے ٹیچر سے پوچھ رہا ہے استاد۔ اب استاد اس کا جواب دے گی، عزیز طلبہ، رسالت کے معنی پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، اس کی ضرورت کی ہر چیز کا انتظام کیا۔ جس طرح زندہ رہنے کے لیے ہوا، پانی اور خوراک کی ضرورت ہے، اسی طرح ہدایت بھی انسان کی اہم ضرورت ہے۔ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سلسلہ قائم فرمایا اسے رسالت کہتے ہیں۔ اب آپ نے جانا ان کی کلاس میں ایک بہت اچھا اسٹوڈنٹ تھا، انہوں نے کہا کہ رسالت کسے کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا رسالت کے، ٹیچر نے کہا رسالت کے بارے میں پڑھیں گے، اور پھر اسٹوڈنٹ نے کہا پہلے ہمیں یہ تو بتائیں رسالت کسے کہتے ہیں، رسالت کے کیا مطلب ہوتا ہے۔ پھر ان کی ٹیچر نے انہیں بتایا رسالت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ شاباش، پیغام پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی ہر ضرورت کی چیز پیدا کی۔ جس طرح زندہ رہنے کے لیے ہوا، پانی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو دنیا میں بھیجا، انہیں کیا کہتے ہیں؟ نبی۔ اسی طرح نبیوں کا جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قائم فرمایا اسے کیا کہتے ہیں؟ رسالت۔ شاباش، اب آگے پڑھتے ہیں۔ عامر، جناب سلسلہ رسالت میں کون شامل ہے؟ استاد، سلسلہ رسالت ان پاک باز ہستیوں پر مشتمل ہے جنہیں ہم نبی اور رسول کہتے ہیں۔ رسول کے لفظی معنی پیغام پہنچانے والا، جبکہ نبی کے لفظی معنی خبر دینے والا ہے۔ اب آپ نے جانا اس عامر اسٹوڈنٹ نے اپنے ٹیچر سے پوچھا رسالت میں کون کون لوگ شامل ہیں۔ اب ان کے ٹیچر نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ نبی اور رسول۔ رسول کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ شاباش، پیغام پہنچانے والا، اور جبکہ نبی کے معنی خبر دینے والا۔ آگے، چونکہ ان ہستیوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ جب نبی اور رسول اس دنیا میں آئے انہوں نے لوگوں تک کس کا پیغام پہنچایا؟ ویری گڈ، اللہ تعالیٰ کا، اور انہیں سیدھے راستے کی خبر دی، اس لیے انہیں نبی اور رسول کہتے ہیں۔ اب آپ سب نے جانا رسالت میں کون لوگ شامل ہوتے ہیں؟ شاباش، نبی اور رسول۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے۔ اب یہاں پہ ان کے ٹیچر نے بتایا کہ جو سب سے پہلے جو نبی تھے وہ کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ آپ کو پتہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بہت سے نبی دنیا میں تشریف لائے، تقریباً ان کی تعداد
1,24,000 ہیں، اور سب سے آخر میں کون تشریف لائے تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، چلیں پھر آگے پڑھتے ہیں. آگے کون سا لائق بچہ جو اپنے ٹیچر سے اور مزید کوشچن پوچھنا چاہتا ہے؟ چلیں پھر. انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد اور تعلیمات کیا تھی؟ اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ جو نبی کریم اس دنیا میں تشریف لائے ان کی تعداد اور تعلیمات کیا تھی. ابھی میں نے آپ کو بتایا ان کی تعداد کتنی ہے. اب ان کے ٹیچر بھی انہیں بتانے لگے ہیں اس دنیا میں انبیاء کرام کی تعداد کتنی ہے اور ان کی تعلیمات انہوں نے ہمیں کیا تعلیم دی. چلیں تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں. استاد، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 1,24,000 نبی اور رسول بھیجے. تمام نبیوں اور رسولوں نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی، انہیں برے کام چھوڑنے اور نیک کام کرنے کا حکم دیا. عزیز طلبہ، عقیدہ رسالت پر ایمان رکھنا اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. اب آپ سب نے جانا کہ وہ کتنے لائق اسٹوڈنٹ اپنے کوشچن وہ پوچھ رہے ہیں ٹیچر سے، اور ان کے ٹیچر نے پیار پیار سے آنسر دے رہے ہیں اور انہیں بتایا ہے کہ نبیوں کی تعداد کتنی ہے، 1,24,000. اور تمام نبی اور رسولوں نے لوگوں تک کس کا پیغام پہنچایا؟ اللہ تعالیٰ کو. انہیں کیا بتایا؟ انہیں بتایا کہ برے کاموں کو چھوڑ دیں اور نیک کام کرنے کا کیا دیا؟ حکم دیا. اور عزیز طلبہ کو انہوں نے کیا بتایا کہ عقیدت پر ایمان رسالت پر ایمان رکھنا اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. اب آگے اسٹوڈنٹ منیر اپنے ٹیچر سے کیا کوشچن پوچھنے لگا ہے؟ جناب، رسالت پہ ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ منیر، جناب رسالت پہ ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ استاد، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایمان رکھیں کہ تمام نبی اور رسول برحق گناہوں سے پاک اپنے زمانے کے افضل اور ذہین ترین لوگ تھے. اب منیر نے کیا کوشچن پوچھا تھا؟ رسالت پہ ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ ہم رسالت پہ ایمان رکھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ان کے ٹیچر نے کیا بتایا؟ تمام نبی اور رسول برحق گناہوں سے پاک ہیں، مطلب وہ کوئی گناہ نہیں کرتے، وہ ہر گناہ سے پاک ہیں. اپنے زمانے کے افضل اور ذہین ترین لوگ تھے، مطلب جس وقت میں آئے تھے اس وقت وہ سب سے زیادہ ذہین اور سب سے زیادہ اچھے بندے اللہ کے تھے، وہ کوئی گناہ نہیں کرتے تھے. اب اگلا اسٹوڈنٹ کیا کوشچن پوچھنے لگا ہے؟ چلیں تو پھر سنتے ہیں اگلا کون سا اسٹوڈنٹ جو اپنے ٹیچر سے اس کے بارے میں مزید تعلیمات لینا چاہتا ہے. تو پھر اگلا اسٹوڈنٹ عمر کیا پوچھنا چاہتا ہے، جلدی سے دیکھتے ہیں. جناب، کامیابی کے لیے کس نبی کی اطاعت کرنی چاہیے؟ اب اس نے تو بہت امپورٹنٹ کوشچن کیا ہے، آپ سب کچھ جانتے ہیں، آپ لوگ اس کا آنسر جاننا چاہتے ہیں؟ چلیں تو پھر آگے سٹارٹ کرتے ہیں. استاد کیا بتائے گا؟ انہیں بتائیں. دیکھیں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا، اس لیے اب تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا واحد راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے. اب ان کے ٹیچر نے بتایا کہ کس نبی کی اطاعت کرنی چاہیے. انہیں بتایا کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے بعد کوئی بھی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا. اب تمام انسان کس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں؟ اب ان سب انسان جو ان سے ہدایت کا واحد راستہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا. ارشاد بانی ہے، ایمان والو، اللہ کے حکم مانو اور پیغمبر کی فرما برداری کرو. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزاریں. جس کام کے کرنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اسے بجا لائیں، جس کام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے رک جائیں. تمام طلبات نے قیمتی معلومات دینے پر استاد محترم کا شکریہ ادا کیا. اب آپ سب نے جانا کہ رسالت کے معنی کیا ہے اور رسالت کے میننگ کیا تھے. جیسے انسان کو تمام چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے آپ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، ہوا بھی آپ کو چاہیے، پانی بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی اہم ضرورت یہ بھی ہے کہ وہ ہدایت حاصل کرے.
تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو اس دنیا میں بھیجا، اور انہیں کیا کہتے ہیں؟ نبی۔ اپنے خاص بندوں کو بھیجا اور انہیں کیا کہتے ہیں؟ نبی۔ ان کی تعلیمات پر اب ہم عمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہماری اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات انہیں ملی انہوں نے ہم تک پہنچائی، اب اس کے مطابق ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس پر عمل کریں۔ چلیں تو پھر ٹھیک ہے، اب آپ نے اس سبق کو پڑھنا ہے اور اس سبق کی مشق کو حل کرنا ہے، آپ کو نوٹس ملیں وہ اس کی مدد سے حل کرنا ہے، اور پھر اللہ حافظ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز پر وقت پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔